بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک بہترین اور بابرکت شروعات اللہ کے نام سے ہی ہوتی ہے۔ بالکل۔ ذرا تصور کریں کوئی انسان دبئی کی کسی بہت ہی مصروف بازار میں کھڑا ہے یا ریاض میں کسی اہم کاروباری میٹنگ کا حصہ ہے۔ جی بالکل، اور وہاں کوئی مقامی شخص اچانک ان سے عربی میں مخاطب ہو جائے۔ ہاں نا، اور ایسے وقت میں جذبات کے اظہار کے لیے یا محض ایک شائستہ سا انکار کرنے کے لیے اس کے پاس الفاظ ہی نہ ہوں۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نئی زبان میں بات کرنے کا مطلب صرف ڈکشنری سے الفاظ رٹ لینا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مطلب جو الفاظ ہم چنتے ہیں وہ صرف ہماری ضرورت بیان نہیں کرتے، بلکہ ان کے اندر تو صدیوں کی ثقافت، آداب اور رویے چھپے ہوتے ہیں نا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ زبان دراصل کسی بھی معاشرے کی نفسیات کو سمجھنے کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ میں اپنے تمام طلباء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو پہلی سلائیڈ کے مطابق مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم اپنے عربی بول چال کورس کا 26واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے عربی اردو منتخب جملے۔ اور دوسری سلائیڈ کی روشنی میں بتاتی چلوں کہ آج روزمرہ گفتگو کے جملوں کو ہم نے مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے، جن میں احکامات، سوالات، جذبات کا اظہار اور کچھ سماجی جملے شامل ہیں۔ تو چلیے سیدھا ان جملوں کی دنیا میں اترتے ہیں۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ روزمرہ زندگی کا آغاز عموماً ہدایات دینے سے ہوتا ہے۔ تو فرض کریں کوئی ہوائی اڈے کی بھیڑ میں ہے اور اس نے اپنے دوست کو بلانا ہے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں یہاں آؤ، عربی میں اس کے لیے کہیں گے تعالی ہونا۔ چلیں مل کر دہراتے ہیں، یہاں آؤ تعالی ہونا۔ یہاں آؤ تعالی ہونا۔ اچھا، میں نے سنا ہے کہ اس لفظ تعال کے پیچھے کوئی خاص مطلب ہے؟ جی ہاں، یہ لفظ محض بلانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی لسانی جڑوں میں جائیں تو یہ ایلو سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بلندی۔ یعنی اونچائی؟ بالکل۔ پرانے وقتوں میں جب کوئی شخص کسی اونچی جگہ پر ہوتا تو وہ نیچے والے کو کہتا تھا کہ اوپر میری طرف آؤ۔ اب یہ روزمرہ کا حصہ بن گیا ہے، لیکن اس میں وہ احترام کا پہلو آج بھی شامل ہے۔ کیا کمال کی بات ہے۔ اچھا، اگلا جملہ ہے تم یہاں ٹھہر جاؤ۔ اسے ہم کہیں گے کف ہونا۔ تم یہاں ٹھہر جاؤ، کف ہونا۔ اور یہاں طلبہ کے لیے ایک ہنٹ ہے، یہ کف کا لفظ دراصل وقف سے نکلا ہے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ میں نے یہاں وقفہ کیا، تو یہ قف ہونا بن گیا۔ جی بالکل۔ اور اگر کسی کو عزت سے بٹھانا ہو، جیسے ہم کہتے ہیں آپ سب تشریف رکھیں، اس کے لیے کہیں گے تفضلو بالجلوس۔ آپ سب تشریف رکھیں، تفضلو بالجلوس۔ تفضلو بالجلوس۔ ویسے میں نے مشرق وسطیٰ میں یہ لفظ تفضل بہت سنا ہے۔ کوئی دروازہ کھولے یا چائے دے تو کہتا ہے تفضل۔ کیا یہ صرف بیٹھنے کے لیے ہے؟ نہیں، یہ ایک بہت وسیع لفظ ہے۔ اس کا تعلق فضل سے ہے۔ جب کوئی دروازہ کھول کر تفضل کہتا ہے تو وہ دراصل کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا فضل ہوگا اگر آپ مجھ سے پہلے گزریں۔ زبردست۔ یعنی احکامات دینا بھی عربی میں احترام کا حصہ ہے۔ اچھا، ہدایات تو ہو گئی، لیکن جب انسان نئی جگہ جاتا ہے تو حالات جاننے کے لیے سوالات بھی کرنے پڑتے ہیں۔ تو ہم اپنے سبق کے دوسرے حصے یعنی سوالات کے فن کی طرف چلتے ہیں۔ تو جملہ ہے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اسے کہیں گے ماذا یحدث ہنا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ماذا یحدث ہنا۔ اور یحدث کا تعلق حادثہ سے ہے۔ حادثہ، صحیح۔ تو ماذا یحدث ہنا۔ اور اگر کوئی عجیب سی بات کرے، ہم پوچھتے ہیں تم کیا ارادہ کر رہے ہو؟ اس کے لیے جملہ ہے ماذا تقصد۔ تم کیا ارادہ کر رہے ہو؟ ماذا تقصد۔ اور یہ لفظ قصد سے نکلا ہے، جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں۔ ہاں نا، جیسے میرا یہ قصد نہیں تھا۔ اچھا، ایک عام سا سوال جو دوستوں سے کیا جاتا ہے، تم رات کے وقت کہاں تھے؟ بے تکلفی سے پوچھیں گے این کنت اللیلہ۔ تم رات کے وقت کہاں تھے؟ این کنت اللیلہ۔ این کنت اللیلہ۔ بہت رواں جملہ ہے۔ اور اگر کسی سفر پر نکلنے سے پہلے پوچھنا ہو کیا تم تیار ہو؟ هل انت مستعد؟ کیا تم تیار ہو؟ هل انت مستعد؟ اور طلبہ غور کرے، مستعد کا تعلق استعداد سے ہے۔ بالکل، استعداد یعنی پوری تیاری۔ اچھا، کبھی کسی کے پاس کوئی حیران کن چیز دے کر ہم پوچھتے ہیں نا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جی، اس کے لیے ایک خاص تفتیشی لہجے میں کہا جاتا ہے من این لک ھذا۔
یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ من این لک ھذا، من این لک ھذا۔ اور اگر کہیں بحث ہو جائے تو غصے میں کہنا پڑتا ہے تم کیوں میرے مقابلے پر اتر آئے؟ اس تصادم والے جملے کو کہیں گے لما طلبت مقابلتی، تم کیوں میرے مقابلے پر اتر آئے؟ لما طلبت مقابلتی، لما طلبت مقابلتی، واقعی اس میں ایک دبدبا ہے، اور ظاہر ہے جب مقابلے کی بات آتی ہے تو مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں۔ بالکل، اور یہی ہمارا اگلا حصہ ہے، مشکلات اور تنبیہ کے بارے میں۔ جی، تو روزمرہ کاموں میں اکثر بولا جاتا ہے ہمارے پاس ایک مشکل ہے یا ہمیں ایک مشکل ہے۔ بہت سادگی سے کہیں گے لدینا مشکلتن، ہمیں ایک مشکل ہے، لدینا مشکلتن۔ لدینا مشکلتن، اور اگر وہ مسئلہ حل ہو جائے تو انسان شام کو تھک کر بتاتا ہے یہ بہت زیادہ مشکل تھا۔ اس کے لیے جملہ ہے کانا ذالک صعبن، یہ بہت زیادہ مشکل تھا۔ کانا ذالک صعبن، کان ذالک صعبن، یہ لفظ صعب ہم اردو میں صعوبتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں نا؟ بالکل ٹھیک پکڑا آپ نے۔ صعب وہ مشکل ہے جس میں مشقت شامل ہو۔ صحیح، اور اگر کوئی ناخوشگوار بات بتانی ہو تو اردو میں کہتے ہیں یہ بری خبر ہے۔ عربی میں کہیں گے ھذا خبر سیئ، یہ بری خبر ہے۔ ھذا خبر سیئ، لفظ سیئ برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے سیئات۔ ہاں، سیئات مطلب برائیاں۔ جی، ھذا خبر سیئ۔ اچھا، اگر کسی کو مشورہ دینا ہو ایک وارننگ کے طور پر، تمہیں چاہیے اس سے چھٹکارا حاصل کرو۔ یہ ایک بہت طاقتور جملہ ہے۔ اسے کہیں گے علیک التخلص من ھذا، تمہیں چاہیے اس سے چھٹکارا حاصل کرو۔ علیک التخلص من ھذا۔ التخلص، اس کا کوئی روٹ ورڈ ہے؟ جی، التخلص کا تعلق اردو کے لفظ خلاص سے ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میری اس کام سے جان خلاص ہو گئی۔ واہ، خلاص سے تخلص یعنی مکمل نجات پا لینا۔ ویسے مجھے ذاتی طور پر سب سے زیادہ دقت تب ہوتی ہے جب کسی کو انکار کرنا ہو، یعنی اپنی حدود یا باؤنڈریز طے کرنا۔ یہ ہمارا چوتھا حصہ ہے۔ جی ہاں، کوئی چیز بیچ رہا ہو اور انسان کو سختی سے کہنا پڑے مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، یہ لڑائی کے بغیر کیسے کہیں گے؟ بہت شائستگی مگر مضبوطی سے کہیں گے لا احتاج الیک، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، لا احتاج الیک۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ احتاج کا لفظ حاجت سے نکلا ہے۔ اوہ، یعنی میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کی حاجت نہیں ہے، لا احتاج الیک۔ اور اگر کوئی ایسا آئیڈیا دے جس میں بالکل دلچسپی نہ ہو تو ہم کہتے ہیں میں اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا۔ اسے کہیں گے لا ارید التفکیر فیہ، میں اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا، لا ارید التفکیر فیہ۔ اور تفکیر سیدھا سیدھا فکر سے نکلا ہے۔ لا ارید التفکیر فیہ۔ اور کبھی کبھی بحث اتنی فضول ہوتی ہے کہ ہم حقارت سے کہتے ہیں یہ بچوں والی بات ہے۔ یہ طنز بہت گہرا ہے۔ اسے کہیں گے ھذا کلام صبیانی، یہ بچوں والی بات ہے۔ ھذا کلام صبیانی، اور صبیانی کا تعلق سب سے ہے، یعنی ناسمجھ بچہ۔ واقعی قاری ضربہ ہے۔ اور اس حصے کا آخری جملہ جب آپ بتانا چاہیں کہ میرا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں تو اردو میں کہتے ہیں میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ عربی میں کہیں گے انا لست مثلک، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ انا لست مثلک، انا لست مثلک، بہت زبردست۔ اچھا، ہم نے احکامات دے دیے، مسائل پر بات کر لی اور حدود بھی کھینچ لیں۔ اب چلتے ہیں زبان کے سب سے میٹھے حصے کی طرف، یعنی سماجی تعلقات اور سیاق و سباق کے جملے۔ جی، فرض کریں دوستوں کو خوشخبری دینی ہے، تم سب کو شادی میں دعوت ہے۔ اس کے لیے کہیں گے انتم مدعوون للحضور فی الزفاف، تم سب کو شادی میں دعوت ہے۔ انتم مدعوون للحضور فی الزفاف، یہاں ایک لفظ کی وضاحت ضروری ہے، زفاف۔ ہاں، زفاف کا کیا مطلب ہے؟ زفاف کا مطلب خاص طور پر شادی کی تقریب یا رخصتی کا جشن ہوتا ہے۔ نکاح کا لفظ عموماً عقد یا ایگریمنٹ کے لیے ہوتا ہے، لیکن جشن کے لیے زفاف زیادہ موزوں ہے۔ صحیح سمجھ گیا۔ اچھا، ایک شکوے والا جملہ ہے، دوست اکیلا چھوڑ جائیں تو ہم کہتے ہیں کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ٹھہرے رہو؟ اسے کہیں گے الم اقل لکم ان تبقوا معی، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ٹھہرے رہو؟ الم اقل لکم ان تبقوا معی۔ اور جب شکوہ ختم ہو جائے اور بتانا ہو کہ تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، بہت گہرا جملہ ہے، لیسا غیرک،
تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیسا غیرو کا۔ لیسا غیرو کا۔ اب ہم کچھ روزمرہ آداب کے جملے دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے بونس فریزز ہیں، جیسے آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ یہ تو ہم روزانہ ہی بولتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور صبح بخیر اور شام بخیر کو کیا کہیں گے؟ صبح کے لیے صباح الخیر اور شام کے لیے مساء الخیر۔ خیر کا مطلب برکت اور بھلائی ہے۔ اور اگر کسی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا ہو، آپ کی مدد کا بہت بہت شکریہ۔ شکراً جزیلاً علی مساعدتک، آپ کی مدد کا بہت شکریہ۔ شکراً جزیلاً علی مساعدتک۔ شکراً جزیلاً علی مساعدتک۔ اچھا، کوئی پریشانی سن کر ہم دعا دیتے ہیں نا، آنے والی آفت سے بچاؤ یا اللہ عافیت دے۔ یہ مختصر سی دعا ہے، آفان اللہ، اللہ عافیت دے، آفان اللہ۔ اور آخر میں جب رخصت ہونا ہو، پھر ملیں گے اللہ کی امان میں۔ اس خوبصورت ودا کو کہیں گے الی اللقاء فی امان اللہ، پھر ملیں گے اللہ کی امان میں، الی اللقاء فی امان اللہ۔ واہ، الحمدللہ، ہم نے جملوں کا ایک بڑا ذخیرہ کھنگال لیا ہے۔ اس کلاس کو سمیٹنے سے پہلے کیوں نہ ایک چھوٹی سی ریئل لائف رول پلے کی مشق کر لیں، تاکہ طلباء کے ذہن میں یہ میٹرکس پکا ہو جائے۔ بالکل، یہ بہت اچھا خیال ہے۔ تو میں صورتحال بتاؤں گا اور آپ نے فوراً عربی جملہ بولنا ہے۔ تیار ہیں؟ جی، میں بالکل تیار ہوں۔ اچھا، صورتحال یہ ہے کہ کسی کو اپنے پاس بلانا ہو تو کیا کہیں گے؟ تعالی ہونا۔ زبردست۔ اور اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مسئلہ ہو، تب ہم کہیں گے لدینا مشکلتن۔ اور اگر کسی کی بات سے انکار کرنا ہو، کوئی حدود طے کرنی ہو، لا اريد التفکیر فیہ۔ اور آخر میں اگر کسی کو عزت سے بیٹھنے کا کہنا ہو، تفضلوا بالجلوس۔ کیا بات ہے! الحمدللہ، ہمارا یہ 26واں سبق کامیابی سے مکمل ہوا۔ میری تمام طلباء سے یہی گزارش ہے کہ ان جملوں کو صرف یاد نہ رکھیں، بلکہ انہیں روزمرہ گفتگو میں استعمال کرنے کی باقاعدہ مشق کریں۔ بالکل، عملی مشق بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے طلباء کو اور جو بھی یہ سبق سن رہا ہے محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کی گہری اور تفصیلی کلاسز سے ان کے زاویہ نظر میں وسعت آ رہی ہے، تو ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ علم، زبان اور ثقافت کا یہ خوبصورت سفر اسی طرح جاری رہ سکے۔ جی، ان الفاظ کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں اور دیکھیے کہ ایک نیا لفظ انسانی کردار میں کتنی اثر انگیزی پیدا کرتا ہے۔ آج کے سبق سے اتنا ہی، اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ الی اللقاء فی امان اللہ۔